मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के चैनल इस्लामिक बयान 12 को सब्सक्राइब करें। और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी डिप्रेशन निकाल रहा होता है। याद रखो, जैसे डिप्रेशन में जब बहुत ज़्यादा इंसान को स्ट्रेस हो और उसकी वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाए, तो जैसे उसमें रोता है तो ऐसे ही याद रखो हंसता भी बहुत ज़्यादा है अपनी उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए। खुशियों भरी ज़िंदगी अल्लाह सिर्फ उन लोगों को देता है जिनके दिल में अल्लाह है। तो हज़रत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे, चूँकि ये उनकी मिसाल है इसलिए उनके नाम से बयान कर रहा हूँ। फरमाते थे कि देखो, इंसान अल्लाह को नाराज़ करके खुश होने के असबाब इख्तियार करता है। नाराज़ किसको करता है? अल्लाह को। ज़िना के ज़रिए, शराब के ज़रिए, दौलत की लूट खसूट, हलाल हराम की परवाह किए बगैर दौलत अगर हलाल तरीके से आ भी गई तो इतराना शुरू कर देता है खुश होने के लिए, उसको दिखाता है दुनिया के सामने ताकि गरीब लोग डिप्रेशन में जाएं। हर बुराई पे आजकल अच्छाई का लेबल लोगों ने लगा दिया है कि हम दी तरगीब देने के लिए करते हैं, मोटिवेट करने के लिए करते हैं। आप मोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहे, आप शो मारने के लिए कर रहे हो। मोटिवेशन का ये कोई तरीका नहीं। मोटिवेशन में तो सब्र की तलकीन की जाती है। तो अब क्या मसला है मेरे भाई? जब अल्लाह ताला को नाराज करके इंसान खुशियां हासिल करता है, देखो खुशी का महल क्या है? दिल है ना। खुशी कहाँ महसूस होती है? बोलते क्यों नहीं? हाथों में। मेरे हाथ बहुत खुश हैं, हाथों में होती है खुशी। घुटनों में खुशी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा, होती तो दिमाग में है, लेकिन उस दिमाग का सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? दिल पे। जब भी आप गमज़दा होगे या खुश होगे, दिल की धड़कन आपकी चेंज हो जाएगी। खुशी में अलग टाइप की और गम में अलग। इसलिए लुगत में भी, कुरान में भी, हदीस में भी खुशी और गमी का महल दिल को बताया गया, क्योंकि पहला असर किस पे पड़ता है? दिल पे। इसकी मिसाल ऐसे है, हम सोते हैं तो दिमाग सोता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? आंखें सो रही हैं, क्योंकि दिमाग जब सोता है तो सबसे पहले असर किस पर आता है? आंखों पे आता है। आंखों, लिहाजा लुगत जो है ना, अहले लुगत, वो आंखों की तरफ निस्बत करते हैं। आंख देख के पता चलता है कि सो रहा है कि जाग रहा है, हालांकि सोता तो दिमाग है। दिमाग कौन देख रहा है भाई? नजर क्या आ रही है? आंखें। जैसे ही दिमाग सोएगा सबसे पहले आंखें क्या होंगी? बंद। सबसे पहला असर आंखों पे पड़ता है। कभी नहीं आपने देखा होगा बंदा सो रहा है और आंखें खुली हुई हैं उसकी, डर जाए आदमी, भाग जाए वहां से। तो जब हम दिमाग से कुछ सोचते हैं, गम होता है, खुशी होती है, इसके असरात सबसे पहले कहां पड़ते हैं? कहते हैं ना दिल। तभी दुनिया में मोहब्बत में, नफरत में मिसालें किसकी दी जाती हैं? दिल की। तो कुरान भी चूंकि एक जबान में नाजिल हुआ है ना, तो कुरान ने भी दिल ही की तरफ निस्बत की है। तो अब ये दिल जो है ना, दिल ये है दिलों का, ये है जिस्म का बादशाह। तो खुशी का महल, जहां खुशी महसूस होती है, वो जगह क्या है? बोलो, दिल। आप खुशी के असबाब इख्तियार करने के लिए कभी जबान को लज्जत देते हैं अच्छे खाने खा के, वो भी जाती है, दिल में खुशी महसूस होती है। कभी हाथों को लज्जत, कभी नजर को लज्जत, कभी कानों को लज्जत, गाने सुन रहे हैं, थरथरा रहा है। कमाल की बात यह है कि अल्लाह ने ये सारे आज़ा आपके इख्तियार में दे दिए। आप अपने हाथ को जिधर चाहें घुमाएं, आंखों को जिधर चाहे घुमाएं, जबान से जो चाहें बोलें, जो चाहें खाएं। लेकिन जो जहां से इन तमाम आज़ा को अपनी चाहतों में इस्तेमाल करके जो खुशी हासिल होती है, महसूस होती है, वो होती कहाँ है? दिल में। वो आपके कंट्रोल में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। वो आपके कंट्रोल में अल्लाह ने, बोलो, रखा ही नहीं है। तो हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अल्लाह है बादशाह। बादशाह जब किसी मुल्क पे चढ़ाई करते हैं तो उनका हदफ चपड़ासी और गली के जमादार नहीं होते। बादशाहों का टारगेट बादशाह होते हैं। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है बादशाहों का हदफ क्या होता है? बादशाह होते हैं। वो दाएं बाएं जाने की कोशिश, कभी बादशाह ने देखा कि बादशाह ने किसी मुल्क पे चढ़ाई की हो और अपने फौजियों से कहो कि बादशाह और वजीर के अलावा जितने जो गली महल्ले में जमादार घूम रहे हैं सबको गिरफ्तार करके ले आओ। वजीर बोलेंगे बादशाह सलामत, क्या हो गया? वो उनका क्या लेना देना यार? गिरफ्तार अगर करना है तो आप हमारे जिम्मे काम लगाएं, उनके आर्मी के चीफ को गिरफ्तार करें हम, आप उनके जो कमांडर है उसको गिरफ्तार करें, गवर्नर को गिरफ्तार करें, और आप तो हमें ऑर्डर करें कि हम बादशाह को गिरफ्तार करके लाएं। आप ऑर्डर तो करें। बादशाहों की सोच नीची होती है या ऊंची होती है? तभी इस्लामी सल्तनत में जितने बादशाह गुजरे सबकी 4-4 बीवियां था। अस्तगफिरुल्लाह, फिर प्रॉब्लम दोबारा आ गया। ये तो मैं कोशिश करता हूँ। इससे पता चलता है कि जिनकी 4 बीवियां होती हैं उनकी सोच कैसी होती है।
बादशाहों वाली होती है, चाहे खुद बादशाह ना भी हो, घर में गुलाम हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, फिर दोबारा सच निकल रहा है, यानी चाहे वो बादशाह ना भी हो, घर में भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो लेकिन बादशाह ना भी हो, लेकिन सोच क्या है उनकी, अब देखो चुप हो गए ना, सोच क्या है, बादशाह हो। इसलिए शौक 4 का रखो, 4 का शौक रखना इसकी अलामत होगी, इसकी अलामत होगा कि तुम्हारी सोच क्या है, बादशाहों वाली सोच तो अच्छी रखो ना मेरे भाई। तो हजरत हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे कि बादशाह जब मुल्क पे हमला करता है तो उसका हदफ क्या होता है, बादशाह होते हैं। तो आप सुकून के लिए जितनी कोशिशें कर लो, अल्लाह जो आप पे अटैक करेगा ना, अल्लाह जो कब्जे में लेगा, वो जिस्म के बादशाह दिल को कब्जे में लेता है। अल्लाह कहते हैं तू खुशी और राहतों के असबाब इख्तियार कर ले, दूंगा नहीं, क्योंकि दिल किसके कंट्रोल में है, दिल मैंने, आंखें तेरे कंट्रोल में दे दी, हाथ तेरे कंट्रोल में दे दिए हैं, दिल मेरे कंट्रोल में है, यहां सुकून आने नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले, यहां नहीं सुकून आने दूंगा मैं तुझे, ये मेरे हाथ में। यहां उसी के सुकून आएगा जो किसको खुश करेगा, अल्लाह को, उसके दिल में सुकून की बाल्टियां अल्लाह भर भर के डाल देते हैं। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, ये इस आयत का मफहूम है कि हम बेहतरीन पाकीज़ा जिंदगी देंगे उन लोगों को जो मुझे याद रखेंगे, जो मेरी मोहब्बत को दिल में जगह देंगे। तो मेरे भाई अपनी डिक्शनरी से अल्लाह के सिवा सबको क्या कर दो, निकाल दो, सब बातिल है। जिससे मोहब्बत करो किसके लिए, अल्लाह के लिए। हाँ, अल्लाह ने जहां परमिशन दे दी, जिस लज्जत को पूरी करने की परमिशन अल्लाह ने दे दी, तो फिर अल्लाह की रिज़ा है कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे हलाल लज्जतों से फ़ायदा उठाएं। आपका दिल चाह रहा है, शदीद भूख लग रही है, निहारी खाने का दिल चाह रहा है, वो आप खा लो, अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं है, बल्कि बिला वजह अवॉइड करोगे, फंडर बनने की कोशिश करोगे, तो ये आपकी अपनी शरीयत है, अल्लाह इस पे आपसे खुश नहीं होगा। हाँ, एतदाल से खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई कि सुकून अगर चाहते हो ना, देखो ये जो ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये भी ख्वाहिश, ये भी ख्वाहिश, ये भी ख्वाहिश, ये भी ख्वाहिश, आप पूरी करो अपनी ख्वाहिशात। सबसे बड़ी ख्वाहिश बना दो अल्लाह की रिज़ा। इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता कि सिर्फ अल्लाह का मतलब ये है कि अब नली निहारी भी खाना छोड़ दो, अब शादियां भी छोड़ दो, अब बच्चों से मोहब्बत करना भी छोड़ दो, अब कारोबार भी छोड़ दो। ये अल्लाह रसूल की तालीमात, बोलो भाई, नहीं है। अल्लाह रसूल की तालीमात ये हैं कि सबसे बड़ा हदफ किसको बनाना है मेरे भाई, अल्लाह की रिज़ा को। उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, अल्लाह को किसी पे कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये जज्बा किसी तरह पैदा कर लो मेरे भाई, अल्लाह करे मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। बस जब ये जज्बा पैदा हो गया तो मज़े ही मज़े हैं, फिर मज़ों की ज़िंदगी शुरू। मन कान यरजू लिक़ा अल्लाहि फ़इन्न अजल अल्लाहि लआत, सूरह अनकबूत की कैसी बेहतरीन आयत है। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, उसे उम्मीद है कि मर के मिट्टी होके ख़त्म नहीं होगा, दुनिया मुसाफिर खाना है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और रब से बहुत जल्द मुलाकात। तो मैं ऐसे काम करके जाऊं कि रब को मुंह दिखाऊं तो वो खुश हो मुझसे। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदें लगा के रखता है, तो जो उसको टेंशनें आ रही हैं, टेंशन ना ले। फ़इन्न अजल अल्लाहि लआत, बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, बहुत जल्द। हम किसी की मौत पे बहुत गमज़दा होते हैं ना, तो फरिश्ते हम पे हंस रहे होते हैं। फरिश्ते कहते हैं भाई तो सबने जाना है। एक खातून का मेरे पास फ़ोन आया लाहौर से, फ़ोन नहीं ऑडियो, वो हमारे असिस्टेंट है ना, उनके पास ऑडियोज आती हैं, उनका नंबर मैंने दिया हुआ है, तो वो फिल्टर करते हैं कि किसी का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी मसला है तो फिर वो मुझे भेज देते हैं। ज़्यादातर मसाइल तो मैं आस मुफ्ती तारिक मसूद पे रिकॉर्ड करवा देता हूँ, लेकिन किसी का कोई पर्सनल मसला होता है तो फिर रिकॉर्ड नहीं होती, वो वहीं भेज देते। तो इस दौरान एक वीडियो हमारे असिस्टेंट ने भेजी, वो बेचारी खातून बहुत रो रही थी, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। बहुत ज़्यादा रोना धोना, एक तो रोना तो नेचुरल है, वो तो इंसान को मैयत पे आता है और आना भी चाहिए। बिल्कुल ही रोना नहीं आ रहा है इसका मतलब ताल्लुक ही नहीं था कोई। भाई आपका बच्चा ही नहीं है, आपका बेटे का इंतकाल हुआ, आप खुश मिल रहे हैं, या तो आप पागल हैं या ये आपका बेटा, बोलो नहीं, दोनों में से एक बात तो क्या ख्याल है भाई, होगी ना। तो औलाद पे या माँ बाप पे या रिलेटिव पे रोना आना ये तो नेचुरल है भाई, लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की ना। अब वो खातून बेचारी, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो बहुत रो रही है वो। अच्छा, इंतकाल हुए भी 1-1.5 महीना हो गया।
اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں؟ والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا 1 سال سے بیچاری دعائیں منگوا رہی تھی، میں نے بھی مانگی دعا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو. انہوں نے بہت رونا دھونا، 1 مہینہ ہو گیا. ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا. میں نے نہیں رونا. اول تو میں روؤں کیوں، میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے. خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہوں. مجھے غم تو ہوا. ان کو میں نے 2 جملے تسلی کے کہے. اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا، اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے، انتقال. تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے. یہ پلیٹ فارم ہے بھائی. گاڑی آتی ہے، پرانی گاڑی آتی ہے، نئی گاڑی آتی ہے، پرانی والی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی. ہم سرگودا جاتے تھے، سپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے. جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا، ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھیں تو کئی گھنٹے لیٹ. تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی. نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں، آج ہم مریں گے، کل ہمارے بچے مریں گے، کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، دادا دادی گئے تھے، نانا نانی گئے تھے. یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے. موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے. تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی؟ سب مریں گے بھائی، سب نے ایک ایک کر کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے. عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے نا، تو ہمارے یہاں موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے. غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے نا ہم لوگ 800-900 سال کدھر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سے آ گئی ہیں. عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے، بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے. تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے، میں نے بتایا وہ تو نہ ہونا غلط. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا، ایمان پر موت ہوئی ہے، خلاص چلو. چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں، چلو. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا. وہ میں نماز کے بعد وصیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. مجھے یاد دلانا میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی مریں گے نا، اللہ کرے وصیت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں. یعنی تو وصیت کرنے کا تو ویسے کی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا. ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے، اللہ. اللہ خوش ہے سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ ناراض ہے تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی؟ مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ. مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ ایک اللہ بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. اس سے سکون ملے گا، دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی، کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا. کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا، اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. اس سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت، ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے. دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو، یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی، کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا. مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے، ماں ہی کی تربیت نہیں ہے، تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت ہے انسان کا بچہ بنے، بھلے ٹماٹر بیچے، رکشے والا بنے، لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے. اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم اشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا، مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے، اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا، کچھ کو امیر بناؤں گا کچھ کو غریب، تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے، سب کی فیکٹریاں کھل گئیں، تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟
ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے, پھر متوسط اور زیادہ, غریب سب سے زیادہ رہیں گے. دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیفٹیننٹ بہت زیادہ, کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ, پھر اس سے کم لیفٹیننٹ, پھر اس سے کم میجر, میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا, پھر کرنل اس سے بھی کم. تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے, پھر تھوڑے زیادہ مالدار, پھر اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے, اللہ کی محبت کے بغیر دل اللہ کے ہاتھ میں, دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے, یہ ناممکن ہے. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے؟ جسم کے بادشاہ, کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے. اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے, خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے, دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں, جب چاہوں گا گھما دوں گا. تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو, کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی اس وجہ ہی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. ایک لاشعور میں ایک عجیب سا خوف ہے, ہر وقت ایسے رہتے ہیں یہ. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں اس کو. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے. جیسے کسی ڈاکٹر کو نے آپ کو دوا دی, آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی, اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے, یہ نقصان دہ چیز ہے. ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر, تجربہ کر کے دیکھ لے, لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے, لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے, اخبل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے, آپ نے منع بھی کیا, ڈنکی لگا کے کیا, منع کر رہے ہو, نہیں جا رہا, ہر طرح سے سمجھا دیا, آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے چلا جا بھائی, کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں, میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو. اسباب اختیار کر سکتے ہو, جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا, میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:24 ہو رہے, بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے, یہ اس کائنات کا مقصد ہے. اب وہ محبت پیدا کیسے ہو؟ وہ محبت, اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں. اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو جس ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے آپ؟ چلیے یہ بات میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. خوشبو خریدنے کے لیے خوشبو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے؟ مچھلی آپ نے خریدنی ہے, ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے, وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے, مچھلی چھوڑیں آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, الرحمن فاسأل بہ خبیرا, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی. الم تر الی ربک کیف مد الظل, دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں. خلق من الماء بشرا, دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو. پانی کو ایسی عزت دے دی. دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے پانی برساتا ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ, پانی ایک جگہ برستا ہے, نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی, نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, پانی کا کام ہے ڈبونا. دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹنوں من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں.
دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا, دیکھتے نہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے ہیں, گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوشنما درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل. اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن, رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو, وہ انار میں الجھا دیں گے, وہ دودھ میں الجھا دیں گے, وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے, وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے. رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا, باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو. وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے, وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں. لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے, لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا. ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں, کیسا چکنا گاڑھا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں, ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے. آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے, اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے. دودھ تو صبح شام پی رہے ہو, دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاۃ جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر نہیں بتائیں گے, یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو, جس کے دل میں رحمان کی محبت ہو. تبھی اللہ کہتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو, سیاستدانوں سے مت پوچھو. رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو ملے گی عطر کی مارکیٹ میں, گوشت ملے گا گوشت کی مارکیٹ میں, اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو. تبھی ہم کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگایا کرو, 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں. لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت لگایا میں تو کچھ آیا ہی نہیں. مسائل نہیں آئیں گے تمہیں تبلیغ میں, وہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئیں گے, لیکن جب صبح و شام اللہ کی باتیں سنو گے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, دین کے ماحول میں جڑو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو, بزرگوں سے تعلق قائم کیا کرو, وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. نفرت والی تقریریں سنو گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی. فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے, تو آج دیکھو نا یوٹیوب پہ ایک تماشا بچھا ہوا ہے, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, اور جو سب کے خلاف ہے وہ کہتا ہے میں کسی کے خلاف نہیں, حالانکہ وہ سب کے خلاف. تو سب ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے میں, اور نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور آرمی چیف, ان مذہبی اسکالر سے نکلو تو سیاستوں میں جھگڑتا ہے, زبان ہی گندی ہو جاتی ہے. وہ چور ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ ڈمکانا ہے. بھائی جو ہے وہ آپ کے کہنے سے چینج. اپنے منہ کو کیوں گندا کر رہے ہو یار؟ اور یاد رکھو جن کو ہم بہت غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اتنے غلط ہو جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو جسے ٹھڑک ہوگی اس سے بدترین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور جس سے ہمیں عقیدت ہوگی اس سے نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ تو ہم خود غلو کا شکار ہیں. میں بار بار کہتا ہوں جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں سمجھو, تھوڑا سا کم سمجھ لو بس. اور جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو اس کو بھی تھوڑا سا کم اچھا سمجھنا. بہت اچھا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آپ بولتے. کیوں نہیں بھائی؟ جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو ہوگا برا, اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو. جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو ہوگا بہت اچھا, اتنا نہیں جتنا آپ نے سمجھنا شروع کر. اعتدال میں لے کر آؤ میرے بھائی. ہمارے مسائل یہ نہیں ہے, اصل ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کچھ اور ہیں. ہاں جب ووٹ دینے جانا ہو تو پھر تحقیق کرو, اس کے بعد جس کو سمجھ میں آتا ہے ووٹ دے دو. ہر وقت کرنے کی ضرورت کیا ہے منفی باتیں؟ جب ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتا ہے تو اللہ دل سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ دیکھو جو بادشاہ لوگ ہیں وہ غلط جگہ پہ جائیں گے. بادشاہ جب علاقے میں کوئی سیاسی لیڈر بلایا جاتا ہے نا, علاقے کو صاف کروایا جاتا ہے, پھر آتے ہیں وہ لیڈر, گندے نالے بہ رہے ہوں, سیاسی لیڈر بھی نہیں آتا. تو اللہ بھی اس دل میں آتا ہے جو صاف ستھرا دل ہو. گٹر ابلنے والے دلوں میں اللہ